اگلے سوال کی طرف مفتی صاحب کی طرف میں آؤں گا. حضور اس کی طرف تھوڑا سا آپ ذہن دلائیے گا اور ارشاد فرمائیے گا کہ یوم عید الفطر یعنی یوم عید ہمیں کیوں عطا کی گئی، اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں اویس بھائی، عید الفطر کا جو دن ہے اس کی دو وجوہات علماء اکرام نے نقل فرمائی. ٹھیک ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک دن انہوں نے مختص کر رکھا ہے، اس دن کے اندر یہ کھیل کود کرتے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، شرابیں پی جاتی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے لونڈیاں جو ہے وہ ناچتی تھی، ایک خوب جو ہے وہ ہلا گلا ہوتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک نے اس کو ناپسند فرمایا. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تمنا اور اپنی خواہش یہ تھی کہ کاش اس کے بدلے میں ہمیں کوئی دوسرا بہترین دن عطا فرما دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ تمنا اور یہ آپ کی جو خواہش تھی اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دن کے بدلے میں عید الفطر کا دن عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو منع فرما دیا کہ آج کے بعد یہ کھیل کود، یہ لہو و لعب، یہ شراب نوشیاں، یہ لونڈیوں کو نچانا، یہ گانوں کی اس وقت کے اعتبار سے جو محافل سجتی تھیں، جو میلے لگائے جاتے تھے، حضور نے ان تمام کاموں سے منع فرما دیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر دن عطا فرمایا ہے، لہذا اب ہم اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کریں گے. اس دن کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائیں گے، اور اس دن کے اندر ہم کسی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو یہ عید کا تصور تھا، عید کا دن اس لیے عطا کیا گیا تھا. لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے لوگ پھر وہی زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. آج وہی سارے طور طریقے، آج وہی سارے کارنامے جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا، جو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں ناپسندیدہ تھی، حضور چاہتے ہی نہ تھے کہ میری امت میں یہ چیزیں رائج ہوں، لیکن آج ساری کی ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ اپنے ماحول میں اور اپنے معاشرے کے اندر وہ رائج کر لی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہماری خوشیاں ہی پوری نہیں ہوں گی. یاد رکھیں، اسلام خوشیوں سے منع نہیں کرتا. خوشی ضرور منائیں، لیکن ایسے طریقے پر منائیں جس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ناراض نہ ہو، بلکہ آپ کی خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. آپ خوشی اس طور پر منائیں کہ تاکہ آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ سے وہ فیض یاب ہوں، آپ سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھیں. تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ایک وجہ تو علماء نے یہ نقل فرمائی. دوسری وجہ علماء نے عید الفطر ہمیں کیوں عطا کی، دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کیونکہ مسلمان یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، رات دن قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لی جاتی ہے، اور اس طرح بہت سارے کام مسلمان الحمدللہ پورا ماہ مقدس کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے بعد ایک ایسا خوبصورت دن عطا فرمایا تاکہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر انعام و اکرام کی بارش فرمائے. تو یہ وہ دن ہے کہ پورے مہینے کے اندر جس نے جو کچھ بویا، جو کچھ کیا، جو کچھ وہ پورے ماہ مقدس کے اندر کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اس پورے ماہ مقدس کا صلہ عید الفطر کے دن ہمیں عطا فرماتا ہے. عید الفطر یہ ہمیں اس لیے بھی عطا کی گئی تاکہ مسلمان خوشی منائیں اور عبادت و ریاضت کریں. جب اس دن کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے
انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہاں۔ تو یہ مانگنے کا دن ہے، اللہ سے لو لگانے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنے کا دن ہے۔ تو جو شخص چلو کچھ اور نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس دن کے اندر 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور 5 وقت کی نماز جب ہم پابندی سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ خوشیاں عطا فرمائے گا، ہماری خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا تو یاد رکھیں یہ کافروں کے طور طریقے، یہ دوسروں کے جو انداز ہیں جو آج ہم نے اپنا رکھے ہیں، تو ان سے ہمیں تو دنیا کے اندر تھوڑی بہت راحت مل سکتی ہے، ہماری جو ایک عجیب و غریب طبعیت ہے اس کو تھوڑی بہت فرحت اور خوشی محسوس جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں آخرت کے اندر سوائے خسارے کے پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو پیغام ہمارا یہی ہے، عید کے دن آپ خوشیاں بالکل منائیں، سب کے ساتھ مل کر خوشیاں منائیں، لیکن خوشی مناتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی لازم آئے۔ اگر کوئی ایسا کام ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ انشاءاللہ یہ ایسا دن ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔